سیدہ فاطمہ اور سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ زینب رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام، یہ چاروں بیٹیاں سیدہ خدیجہ سے ہوئی ہیں اور یہ ان کی اپنی بیٹیاں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میرا سنی بھائی اگر کوئی بیٹھا ہوں تو آپ کے ذہن میں یہ آپ کو آپ کی کتابوں میں بتایا گیا نبی کی تو 4 بیٹیاں۔ قطعاً میرا کوئی سنی بھائی یہاں سے ایسا عقیدہ نہ لے کے جائے، ہم آپ کو بالکل صاف اور شفاف عقیدہ دیں، نبی کی 1 بیٹی تھی۔ دلیل ایسی دے کے جاؤں کہ آپ کو دلیل کی رد نہ ملے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے اپنی ازواج کو اور اپنی بیٹیوں کو، انات بنتوں کا لفظ نہیں استعمال ہوا، بنتوں واحد ہے اور جمع اس کی ہے بنات، تو قرآن سے یہ بات ثابت ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 1 بیٹی نہیں ہے، بیٹیاں 2 سے زیادہ ہیں، کیونکہ عربی کے ایک سیغہ واحد ہے، 2 کا سیغہ ہے، جمع کا سیغہ ہے، جمع کا سیغہ 3 یا 3 سے زیادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 سے زیادہ بیٹیاں تھیں۔ بھائی صاحب کہہ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 1 ہی بیٹی ہے، اس کی دلیل کو قرآن نے رد کر دیا۔ اس کی دلیل اہل تشیع کی کتب 4 4 مستند کتابیں ہیں جن کو وہ قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ مستند مانتے ہیں، یہ اسنا عشری اس کے نزدیک یہ سب سے زیادہ معتبر کتابیں ہیں۔ پہلا حوالہ الاصول من الکافی، ابو جعفر محمد بن یعقوب الکلینی، ابواب تاریخ جلد 1 صفحہ نمبر 227 پر الکلینی لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو اولاد ہوئی، القاسم، رقیہ، زینب اور ام کلثوم ہیں، اور بعثت کے بعد حضرت طیب و طاہر اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم یہ پیدا ہوئے۔ حوالہ نمبر 2 الفروع من الکافی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 721 پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ رقیہ کا انتقال ہوا، اس کا ذکر کیا ہوا ہے۔ حوالہ نمبر 3 تہذیب الاحکام شیخ محمد توصیفی، جس میں 13,590 احادیث جمع کی ہیں شیخ توصی رحمہ اللہ نے۔ تہذیب الاحکام جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 380 پر خود پاک کے جو کلمات ہیں ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل میں سے حضرت رقیہ ام کلثوم کا ذکر بھی موجود ہے، ان پر بھی درود بھیجا گیا ہے۔ اس طرح جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 457 پر 4 بیٹیوں کو تسلیم کیا گیا ہے۔ تہذیب الاحکام یہ کتب 4 کی 3ری کتاب ہے۔ کتب 4 کی 4تھی کتاب الاستبصار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 200 پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا عورتوں کے ساتھ باہر نکلی اور اپنی بہن کا جنازہ پڑھا۔ حوالہ نمبر 5 الخصال شیخ صدوق کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 468 پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیوں کا ذکر ہے۔ حوالہ نمبر 6 حیات القلوب کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 870 پر ملا باقر مجلسی نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں۔ کتاب الخصال شیخ صدوق کی صفحہ نمبر ہے 375، ترجمہ یوں ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پر رحم کرے، ان کے بطن سے میری اولاد ہوئی، طاہر جس کو عبداللہ کہتے ہیں اور وہی مطہر ہے، خدیجہ سے میرے ہاں قاسم، فاطمہ، رقیہ، ام کلثوم اور زینب پیدا ہوئیں۔ تو اس میں ہر طرح کا ابہام ختم ہو گیا۔ جناب صدوق جن کا پورا نام صدوق ابن بابویہ امی ہے، تو انہوں نے آپ کی 4 بیٹیوں کا یہاں پر ذکر فرما دیا۔ حوالہ نمبر 8 اعلیٰ مالی شیخ صدوق صفحہ نمبر 336 پر 4 بیٹیوں کو تسلیم کیا۔ اسی طرح حوالہ نمبر 9 سید المفید نے اپنی کتاب الارشاد کے صفحہ نمبر 45 اور 46 پر لکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو، بیٹی نہیں بنات کا لفظ ہے، بیٹیوں کو اور آپ کی ازواج کو اور گھر کی عورتوں کو جمع کیا اور ان کو لے کر مدینہ تک ہجرت کی۔ رسول نے اپنی بیٹی فاطمہ کو جہیز میں یہ دیا،
बेटियां 4 थी, जहेज ए का क्यों बताया? सब आपकी दलील का जवाब मैं आपके ही मुस्नद मुहद्दिस बहुत बड़ा नाम हदीस की कुतब में जनाब अबू जाफर मोहम्मद बिन याकूब अल-गुलैनी की किताब अल-फुरू मिन अल-काफी जिल्द नंबर 5 सफा नंबर 1353 पर आप लिखते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज से जब निकाह किया तो 12 औकिया हक महर मुकर्रर फरमाया हर एक का। और इस तरह जब अपनी बिन्नात, यहाँ भी बेटियों का जिक्र है, अपनी बेटियों के निकाह किए तो उनका हक महर भी 12 औकिया ही बांधा। कुर्बुल असनाद अल्लामा अब्दुल्ला बिन जाफर अल हिमीरी सफा नंबर 9 पर हजूर की 4 बेटियों को तस्लीम किया है, 4 बेटियों का जिक्र किया है। इसी तरह नहजुल बलागा में सफा नंबर 430 पर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु को खत लिखते हैं और उसमें फरमाते हैं, ऐ उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो, तुम्हें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दमादी का वो शर्फ हासिल है तो हजरत अबू बकर और उमर अजमाइन को ना हो सके। इबाय अजीम के सफा नंबर 36 पर औलाद हैदर फौक बिन ग्रामी ने हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र करते हुए लिखा कि वो हुसैन हैं जो अपने खाला और मामू के एतबार से सब लोगों से अफजल है। आपके मामू तो कासिम, अब्दुल्ला और इब्राहिम हैं और खाला ज़ैनब, रुकिया और उम्मे कलसूम हैं। यहाँ भी आपकी तीनों बेटियों का जिक्र हुआ है। बेटियां 4 थी, चादर के नीचे एक क्यों आई? अभी मैं आप तरतीब से बताता हूँ। चादर के नीचे जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साहबे अरबा को लिया और खुद शामिल होकर 5 बने, उसमें बाकियों को क्यों नहीं लिया? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा जो सबसे बड़ी हैं, उस वक्त आपकी उम्र 10 साल थी। तो हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अलास बिन रबिया रजी अल्लाह ताला अन्हु से किया जो हजरत खदीजातुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के सगे भांजे थे। अल्लाह की तरफ से मुशरिकीन से निकाह की ममानियत भी नहीं आई थी, इसलिए आपने अपनी बड़ी बेटी हजरत ज़ैनब का निकाह हजरत अलास बिन रबिया रजी अल्लाह ताला अन्हु से किया जो बाद में मुसलमान हो गए। हजरत ज़ैनब की औलाद हुई मामा और अली बिन अलास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये 2 बच्चे बुखारी में 2 तुर्क हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद नबी में नमाज पढ़ाने आते, आपने अपने शाने पर इमामा को उठाया होता, आप क़याम करते, क़याम में आपने हज़रत उमामा को अपने शाने पर बदस्तूर उठाया होता था और जब आप रुकू में जाते तो अम्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को खड़ा कर देते और फिर इस तरह सजदा करते। जब वापस फिर क़याम में आते तो फिर आप उठा लेते। आपको डिस्प्ले को नजर भी आ रहा हो हदीस का नंबर। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतह मक्का के मौका पर अपनी सवारी पर सवार थे और मक्का तशरीफ ले जा रहे थे अपने लश्कर जर्रार के साथ, तो आपकी पुश्त पर, आपके पीछे, आपकी सवारी पर आपके प्यारे नवासे हजरत अली बिन अलास जिक्र तो मिलता है। बाकी जो 2 बेटियां हैं हजरत रुकिया और उम्मे कुलसूम, उनके उम्मे कुलसूम के यहाँ तो औलाद नहीं हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे वही के जरिए हुक्म दिया गया कि मैं इनका निकाह हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु से कर दूं। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु से हजरत रुकिया का निकाह किया और उसके बाद दोनों मियाँ बीवी मक्का से हबशा की तरफ हिजरत कर गए। हबशा में आपके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम था अब्दुल्ला बिन उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु। इसी वजह से हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की कुनियत अबू अब्दुल्ला पड़ी। तो इससे साबित हुआ कि बेटा तो हजरत रुकिया रज़ियल्लाहु अन्हु का भी था और ये कम सनी की उम्र में ही वफात पा गया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर के अंदर हजरत अली, फातिमा, हज़रत हुसैन अजमाइन अलैहिस्सलाम को इकट्ठा किया और खुद उसमें गए तो आपने दुआ की, या अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं। आपको क्या मसला है कि दूसरे लोग नहीं थे, वो ही क्यों थे? इसका मतलब ये है कि कोई और थे ही नहीं, एक ही बेटी थी, उसके आगे बच्चे थे जो आपके नवासे थे, नवासी। तो इसमें तो फिर अगर मैं कहूँ कि हजरत ज़ैनब जो हजरत फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की बेटी हैं और उम्मे कुलसूम जो हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा की बेटियां हैं, तो वो क्यों नहीं इसमें शामिल चादर के नीचे? तो जो आप सिंपल से है कि वो उस वक्त मौजूद नहीं होंगी, पैदा नहीं हुई होंगी। इस तरह ही हजरत अब्दुल्ला बिन उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत अमामा बिनत अल-आस और हजरत अली बिन अलास बिन रबी रज़ियल्लाहु अन्हु उस वक्त मदीना में मौजूद ना हो जब ये सूरह अहज़ाब नाज़िल हुई। और ये 5 हिजरी का वाक़या बनता है क्योंकि इसमें ग़ज़वा अहज़ाब भी हुआ और ग़ज़वा बनी कुरैज़ा भी हुआ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन से निकाह भी किया। तो ये वाक़यात ऊपर तले 5 हिजरी में हुए। ग़ज़वा अहज़ाब के बाद
کیونکہ سورہ احزاب میں آیت نمبر 33 جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل البیت یعنی آپ کی گھر والیوں کا، آپ کے ازواج مطہرات اہل البیت کے نام سے ذکر کیا ہے، تو اس وقت آپ نے چادر اوڑھی. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو ان کے کندھے پر چادر تھی. اس میں پہلے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شامل کیا، پھر حسین رضی اللہ عنہ تو ان کو بھی شامل کر لیا، پھر حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہ آئیں تو انہیں بھی شامل کیا، اور پھر آخر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے تو ان کو بھی شامل کیا. یہ واقعہ کس کے گھر میں ہو رہا ہے؟ حضرت ام سلمہ کے گھر. ام المومنین نے اجازت چاہی کہ یا رسول اللہ مجھے بھی اس چادر میں شامل کر، تو آپ نے کہا نہیں. فرمایا تو اپنی جگہ پر رہ، تو بھی نیکی پر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات تو پہلے ہی اہل بیت میں شامل ہے، کیونکہ یہ نص قرآنی سے ثابت ہے. اللہ تعالیٰ نے خود آپ کی ازواج کو اہل بیت کہا ہے سورہ احزاب میں آیت نمبر 33 میں. اس کے بعد یہ آپ نے چادر اڑی اپنے اوپر کو بلا کے اپنے گھر والوں کو اور اللہ سے دعا کی، یا اللہ ان کی ناپاکی کو دور کر دے اور انہیں مکمل طور پر پاک کر دے. سن 2 ہجری میں حضرت کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار فانی سے کوچ کر گئے. ان کا بیٹا حضرت عبداللہ تو پہلے ہی فوت ہو گیا تھا ہم سنی کی عمر میں ہی، تو وہ چادر کے نیچے کیسے آتا؟ پھر 2 ہجری کو فوت ہوگی، چادر کے نیچے کیسے آتی؟ یوں لوگوں کا ذہن خراب کرتے ہو اور کہتے ہو کہ کوئی ہماری مجلس سے یہ بات لے کے نہ جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 1 سے 4 بیٹیاں. آپ کے مسلک کے، آپ کے محدثین مفسرین اپنی مستند کتابوں میں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں اور آپ اس کو مان رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو علم ہی نہیں ہے، اور اگر علم ہے تو آپ جان بوجھ کے جھوٹ بول رہے ہیں. اب آ جاتے ہیں جی جہیز ایک کو کیوں دیا، حضرت فاطمہ کا ذکر باقیوں کا ذکر کیوں نہیں؟ یہ حدیث بھی کتابوں میں موجود ہے. بدر کے موقع پر جب مشرکین مکہ کو قیدی بنا لیا گیا، ان میں الاس بن ربی بھی قیدی بنے ہیں، وہ بھی کفار کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے تھے مسلمانوں سے. غزوہ بدر کے موقع پر جب قیدی ہو گئے تو یہ فیصلہ ہوا ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. حضرت زینب رضی اللہ عنہا مکہ سے اپنا گلے کا ہار بطور فدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا. اور یہ وہ ہار تھا، جب آپ کے پاس پہنچا آپ نے ہار کو دیکھا تو آپ کو ختیجہ رضی اللہ عنہ کی یاد آ گئی کہ یہ ہار تو حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کا تھا جو آپ نے شادی کے موقع پر اپنی بیٹی حضرت زینب کو بطور گفٹ جہیز میں دیا تھا. تو جہیز کا ہونا یہاں ثابت ہو گیا. آپ کیسے کہتے ہیں دوسروں کو جہیز نہیں دیا؟ آپ کی تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا نکاح ابو لہب کے بیٹے عتیبہ کے ساتھ ہوا، رخصتی نہیں ہوئی. اب یہ سورہ نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب وتب، تو ابو لہب نے اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دے دو. عتیبہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دے دی. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا، اور آپ سن 9 ہجری میں دار فانی سے کوچ کر گئی. اس وقت آپ کی عمر 25 سال تھی. حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میرے پاس کوئی دوسری بیٹی ہوتی غیر شادی شدہ تو میں اسے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں دے دیتا. کہ شادی کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی. 25 سال سے پہلے شادی ثابت نہیں. پھر آپ کی اپنی کتابوں میں لکھا، شیعہ کتابوں میں یہی لکھا. بھئی کون سا ایسا پیمانہ ہے، کون سی مستند حوالہ ہے، کون سا مستند کوئی روایت چلی آ رہی ہے جو آپ بیان کر کے کہہ رہے ہیں کہ 25 سال ہی عمر تھی؟ آپ کی اس بات کو آپ کے ہی محدثین جھٹلا رہے ہیں. سنیں حوالہ نمبر 1 فصول ابن الکافی جلد اول صفحہ نمبر 227 پر علامہ کلینی نے لکھا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوا تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 20 اور کچھ سال تھی. کتنی تھی؟ 20 اور کچھ سال. کون لکھ رہا ہے؟ علامہ کلینی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے آپ کی مستند ترین کتاب لکھی ہے جو قرآن پاک کے بعد شیعہ حضرات سب سے مستند کتاب سمجھتے ہیں، اصول کافی. حوالہ نمبر 2 تنقیح المکان ما عبداللہ جلیل المامکانی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 73 پر لکھتے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب نکاح ہوا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 21 سال تھی. تو یہ میں نے 2 بڑی کتابوں سے، اہل تشیع کی مستند کتابوں سے آپ کو 2 حوالے دیے ہیں، اور آپ نے بغیر حوالے سے کہا کہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے 25 سال. یہ کوئی پکی بات نہیں ہے، اسی حدیث سے حوالہ نہیں ہے جو آپ دے رہے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں
کہ 25 سال عمر تھی جی 4 سال بچہ نہیں ہوا، 29 سال 29 سال میں بچے ہوئے، 40 سال تک جناب یہ 3 بچے ہو گئے اور ان کی شادیاں بھی کر دی وہی مشرکین سے. بھئی آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس وقت مشرکین سے شادیاں کرنے کی ممانعت نہیں آئی تھی، اور جب ممانعت آئی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جو ایک ہی مشرک کے گھر میں تھی العاص بن ربیعہ، ان کو مدینہ واپس مدینہ بلا لیا، اور باقی 2 بیٹیوں کا تو رخصتی نہیں ہوئی، مشرکین کے گھروں میں گئی نہیں، طلاق ہو گئی، اور وہ یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں ہیں. اب میں آخر میں آتا ہوں، یہ بات کر رہا ہے کہ یہ تو 3 بیٹیاں جو ہیں حضرت سیدہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن سے پیدا نہیں ہوئی، یہ تو ان کی بہن تھی حالہ بنت وہب، یہ ان کی بیٹیاں تھیں جو فوت ہو گئی تھی اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پل رہی. جب بی بی خدیجہ کا عقد ہمارے نبی سے ہوا تو بی بی خدیجہ نے نبی سے اجازت مانگی کہ میرے گھر میں 3 یتیم بچیاں پل رہی ہیں، اگر آپ اجازت دے تو میں انہیں ساتھ لے کے آؤں. سلبی بیٹی نبی کی ایک ہی تھی. یہ کہانی کہاں سے آئی؟ 4 ہجری ایک شخص پیدا ہوا، نام اس کا ہے علی بن احمد ابو القاسم الکوفی. اس نے یہ کہانی بیان کی پہلی دفعہ، اس سے پہلے کسی نے یہ بات بیان نہیں کی. اس سے پہلے کتب میں لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد میں 4 بیٹیاں ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سمیت، اور کسی نے رد نہیں کیا. اس شخص نے آ کے علی بن احمد ابو القاسم الکوفی نے یہ بات پہلی دفعہ کی، اور اس کو رد کیا علامہ مامکانی نے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 265 میں اس کو جھوٹا کذاب راوی لکھا، اور اس کی تمام روایتیں غلط ہیں، من گھڑت ہیں، موضوع ہیں، خود سے بنائی ہوئی.